آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں، میں آخری بات، اور یہ آخری نصیحت وصیت بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کہا بھی گیا تھا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے آخری بات فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ پھر فرمایا، نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ، میں نے کہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اتنے میں نے پھر کہا الصلاۃ، دوبارہ نماز کی پابندی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے مسلمان کچھ نہیں سنے ہوں، دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو، دھرتی پر نہیں، آسمان پر نہیں، 7 آسمان پار عرش پر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر کہا، اے میرے محبوب، لے جائیے، گفٹ ہے، تحفہ، نماز اپنی امتی کے لیے تحفہ لے جائیے۔ آج کا پرائم منسٹر آپ کو بلائے دلی میں، پردھان منتری، راشٹرپتی بلائے آپ کو دلی میں، اور جا کر خاص طور سے آپ کو اکیلے میں بلا کر گئے، یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جنے پورا ضلع میں اعلان کرائیں گے کہ مجھے راشٹرپتی نے تنہائی میں گفٹ دیا ہے تحفہ میں، یہ تو سامنے لٹکائیں گے، اس پر لکھوا کر رکھیں گے، راشٹرپتی نے ہمیں تحفہ میں دیا ہے، گفٹ میں دیا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس پر انگلی اس میں انگلی لگائے گا، اگر کوئی گرا دے، ارے گرا دیا، اس کا جو ہے اپمان کر رہا ہے، راشٹرپتی نے دیا ہے، یہ پردھان منتری نے گفٹ میں تحفہ میں دیا ہے، اور اکیلے میں دیا ہے، میں تو بڑا آدمی ہو گیا۔ خود رب کائنات اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر 7 آسمان پار عرش پر بلا کر کے اپنے محبوب کو گفٹ میں دیا کہ اے میرے محبوب، لے جائیے، تحفہ ہے، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت کی نماز کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ 5 ہم نے نماز ادا کی، 50 نمازوں کا وقت کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہے۔ اگر 4 اولاد، 4 سدس ہیں گھر میں، اس میں سے ایک ہی مسجد کو آ رہا ہے، پتہ چلا کسی گاؤں میں جاتے ہیں 3.5 آدمی ہیں تو کسی میں 2.5 آدمی ہیں۔ ابھی بغل والے گاؤں میں چڑھ رہی ہے، میں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 آدمی پہلے سے موجود تھے، میں مل کر کے تیسرا آدمی ہو گئے، جماعت ہو گئی، الحمدللہ۔ پورے گاؤں کی طرف سے ایک دم کفارہ ہو گیا، ایک دم عجیب بات ہے۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ ایک نماز چھوڑنے سے کتنا دن جہنم میں جلنا پڑے گا؟ آپ بھی اپنے ہونٹ ہلا دیجیے تھوڑے سے، 2,88,00,000 برس جہنم۔ کتنا؟ 2 کروڑ، ادھر سے آواز نہیں آئی، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز چھوڑنے کے وجہ سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ جہنم کی بڑی ہوئی ہے، حرارت میں، تپش میں، گرمی میں، وہ آگ میں جلنا پڑے گا، پورا وجود جلے گا۔ دوستو، اگر ایک آگ وہاں جل رہی ہو، ہمارا ایک بچہ انبوجھ ہو، نہیں سمجھ رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہو، اور باپ وہاں بیٹھا ہو، ماں وہاں بیٹھی ہو، اتفاق سے گھورا نہیں ہوتا، گھور بیٹھتے ہیں نا ٹھنڈی موسم میں، اور بچہ قریب میں ہو آگ کے، نہیں سمجھ رہا ہو آگ کیا چیز ہے، ادھر جا رہا ہو، آگ تیز ہو، باپ وہاں سے بیٹھ کر دوڑنے کی کوشش کرے گا، ماں دوڑ کر آئے گی، ارے میرے لال کو بچا لو، ارے میرے لال کو بچا لو۔ کوئی آدمی دوسرا ہوگا، وہ ماں نہیں ہوگی، تیسرا آدمی دوڑ کر آئے گا، اس آگ سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ 70 گنا آگ جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی آگ کمتر ہے۔ اس آگ سے بچانے کے لیے کہ ہاتھ نہ جل جائے، زبان نہ جل جائے، اس کا منہ نہ جل جائے، ہر آدمی پیچھے کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے، کوئی اس سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ یہاں تو بڑا ہمارا لاڈ ہے، اور جو بچا دیتا ہے نا، بچا دیتا ہے، اس کا بڑا احسان مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو نے بچا دیا۔ وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟
نہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے ماں اور باپ نہیں ہے بلکہ ظالم ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنا فکر مند ہے اور جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. بچہ سو رہا ہے 8 بجے تک، کبھی ہم نے ٹچ نہیں کیا، کبھی ہم نے اٹھانے کی فکر نہیں کی. ظہر کی نماز غائب ہو گئی، کبھی ہم نے پوچھا نہیں. مغرب کی نماز غائب ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھے بغیر کھانا کھا رہا ہے، کبھی ہم نے ٹوکا نہیں. کل قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے اللہ کے دربار میں، آپ ظالم تو ہوں گے. اس ماں اور باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے ماں باپ نہیں بلکہ ظالم ہوگا. بچانے کی فکر کریں دوست. ایک سانپ نکل جائے یہاں وہاں بیٹھے ہوئے، ابھی مجمع پورا ایک دم بھڑک کر بھاگے گا. گیہوں اگر آ جائے یہاں پر کوئی رہے گا؟ شاید کہ کوئی رہے. آپ کے گھر میں سانپ نکل آئے کوٹھری میں، اکیلی ماں ہو یا آپ کی بیوی ہو، وہ رہے گی؟ بجلی اگر گل ہو جائے، ہارٹ اٹیک کر جائے گا. اتنے میں اگر بجلی ختم ہو جائے تو سب مارنے کی کوشش کریں گے، جب تک مار نہ ڈالیں نیند نہیں آئے گی رات بھر. اللہ اکبر. ایک بے نمازی کے لیے قبر میں 99 سانپ مسلط کیا جائے گا. کتنا سانپ؟ 99 سانپ مسلط کیا جائے گا. آج دنیا میں سانپ نکلا ہے زہریلا، باپ نے اس کو مار کر ختم کر دیا، بھائی نے مار کر ختم کر دیا، پڑوس نے مار کر ختم کر دیا. قبر میں تو کوئی نہیں جائے گا مارنے کے لیے. آپ کا عمل ہوگا، وہ نماز ہوگی جو بچائے گا. کتنے کھاتے میں نماز ہے دوستوں ہمارے؟ کبھی تو سوچنے کی فکر کریں. وہ ایسا زہریلا سانپ کہ ایک مرتبہ زمین پر پھونک مار دے قیامت تک گھاس نہیں. ایک اور بات نماز کے بارے میں، قرآن میں کہا گیا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس وقت جنت میں دیکھیں گے ارے جنت میں فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، میرے چچا بھی نہیں ہیں، دادا بھی نہیں نظر آ رہے ہیں جو بڑے ہماری خبر گیری کر رہے تھے دنیا میں. ارے گاؤں کے پردھان جی بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، 10 آدمی ان کے پیچھے چلتے تھے. جنت میں آپ اگر جنت میں چلے گئے تو کوشش کریں گے نا یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھتے تھے کہاں ہیں، تلاش کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پوچھیں گے یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ تو اچھے کھاتے پیتے تھے، 3 وقت کھانا ملتا تھا، اچھے پہنتے تھے، گاڑی بنگلہ تھے، ساری چیزیں تھیں، 10 آدمی ان کی باتیں مانتے تھے، ان کا ایک ویٹ وزن تھا معاشرے میں. جنت میں نہیں نظر آ رہے ہیں، کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہا جائے گا ارے جہنم میں چل رہے ہیں. تو کہیں گے اللہ بات کرا دیجیے. تو جہنم کے دروازے پر، یہ جنت کے دروازے پر پوچھیں گے کیوں جہنم میں آئے، کیا وجہ بنی ہے؟ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین. دنیا میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. دوستو اتنی باتیں سننے کے بعد کیا آپ کو احساس ہوا کہ ہم لوگ نماز پڑھنا چاہیے جہنم کی آگ سے اور قبر کے سانپ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ تو اٹھائیں، کم سے کم ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ عہد کریں اس نورانی اور بہت ہی مبارک متبرک مجلس میں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. اپنے اولاد کے بھی نماز قضا کرنے کے فکر سوچیں گے، ان کے بھی قضا نہ ہو انشاءاللہ. ہماری بیوی بھی نماز چھوڑے بغیر کھانا بنا دے، بے برکتی ہو جائے گھر میں. پہلے نماز پڑھو پھر کھانا بناؤ. سب اس کی فکر کریں گے دوستو. اگر ایسا کرنے لگیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی. ماں اور بہنیں بہت دیر سے سن رہی ہیں، اس میں دونوں کی باتیں تھیں، ایک کے لیے نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت توڑنا جوڑنا سب کے لیے، معاف کرنا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، اچھا سوچنا مرد، اس میں دونوں کی باتیں آ گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے خاص بیان، یہ تو سب اسی کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. ان کے لیے ایک خاص بیان یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا دوں، اسی میں ان کا پیغام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، جو عورت 4 کام کر لے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتے. کون کام ہے بھائی؟ وہ جو ہے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. سال میں 1 مرتبہ رمضان آئے تو روزہ رکھ لے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے.
سال میں ایک مرتبہ روزہ پابندی سے رکھ لے، اللہ کہ کوئی عذر و مجبوری ہے الگ بات ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ روزہ آ رہا ہے، روزے پابندی سے رکھ لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے اور شوہر کا حکم مان لے، پھر جو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلے۔ شوہروں کی قدر کرنا، احترام کرنا یہ عورتوں کے ذمہ فرض ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر شوہر کسی عورت سے ناراض ہو جائے اور اسی طرح رات گزر جائے، پوری رات اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوقوں کی لعنت ہوتی ہے اس کو۔ یہ 4 کام کر لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا، اگر کوئی بات کر رہا ہے وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، بات میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں غیر مرد کی بات ہے، فون اٹھا لیا، ماں بہنیں اکثر اٹھا رہی ہیں آج کل، یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، مرد حضرات رہیں گے ہاں تو کس سے بات کرنی ہے، تو کہاں ہے وہ صاحب، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں تو یہاں کھڑے ہیں دے رہے ہیں، یعنی عموماً آج کل عورتیں اٹھا رہی ہیں۔ عورتیں اٹھایا نہ کریں، اگر اٹھاتی بھی ہیں تو دیکھیں اجنبی مرد ہے تو ایک دم کڑک کے ساتھ باتیں کریں تاکہ اس کے دل میں آپ پر کسی طریقے سے بات نہ آئے۔ وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، بالکل جو ہے بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانا ہو تو فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن، اپنی بیویوں کو بھی آرڈر کیجئے اللہ کے نبی، جب کہ بیوی نیک پارسا تھی، امہات المؤمن امہاتکم، ہم سب کی مائیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں تم بھی پردہ کر کے جاؤ، اور مومنین کی عورتیں تم بھی پردہ کر کے نکلو، کوئی تم کو دیکھے نہیں، تاکہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر غلط میسج اور پیغام نہ جائے۔ بہرحال یہ وہ پیغام تھے جو ہم سب کو برتنے کی ضرورت ہے کہ آقا کی سیرت کو اپنائیں، آپسی اختلاف کو ختم کریں، ایک دوسرے کا حق دینے کی فکر کریں۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کا حق مارے گا، قیامت کے دن اس کا حق مارا جائے گا، وہاں نہ روپے پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ دنیا میں ایک حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک آدمی بہت نمازی ہوگا، نفلوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نفل روزوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نفلی صدقوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ ہوگا کل قیامت کے دن، نیکیوں کا ایک انبار ہوگا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا جو ہے حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ظلماً پیٹا مارا ہوگا، سب اپنا حق لینے آئیں گے۔ وہاں تو جائیداد زمین نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نیکیوں سے کاٹ کر دیا جائے گا۔ چلو اس نے اتنا زمین لیا، چلو اس کی نیکیوں میں سے دو، اس کی نیکیوں میں سے دو، اس کی نیکیوں میں سے دو، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بڑے نمازی بنتے تھے، دنیا میں بڑے حاجی صاحب بنتے تھے، دنیا میں بڑے آپ کے نیکیاں تھیں، بڑے آپ کے تلاوت تھے، بڑے آپ کے ذکر و اذکار تھے، حدیث شریف میں ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر اور حقدار رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ان حقداروں کا گناہ اس پر لا دو اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اس لیے ایک دوسرے کا حق بھی پہچانیں اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز آئیں۔ انشاءاللہ یہ سیرت و سیرت ہے جو اگر آج اپنا لیں گے تو وہ مدنی معاشرہ کی تاریخ آج ہمارے معاشرے میں دہرائی جائے گی۔ آج بھی وہ معاشرہ اچھا اور بہتر معاشرہ برپا ہوگا جو 1400 ساڑھے 1400 برس پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے دکھلایا۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب